अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आपको जनाब पाकिस्तान की खबरें देते हैं न्यूयॉर्क में बैठ के। ठीक है, इस वक्त यहाँ के सुबह के 6 बजे हैं और मैं इमरान खान के और दीगर बातों पे बात करता हूँ। लेकिन इधर जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा ठंड का माहौल है। ये देखें, मैंने भी थोड़ी सी वो हल्की सी अपर पहना हुआ है। तो मौसम तो इधर बहुत कमाल का है और यही मौसम मुझे पसंद है। ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो, हल्की हल्की ठंड हो, ये बहुत वंडरफुल मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। और इस प्यारे मौसम में और न्यूयॉर्क में मैं आप नाजरीन को नहीं भूल सकता। आपको ताज़ा तरीन खबरें जैसे मैं आपको वहाँ से दे रहा था ना, इससे भी ज़्यादा ताज़ा तरीन खबरें देंगे और मज़े मज़े की देंगे। और इधर आपको सैरें भी करवाएंगे, दोस्तों से भी मिलवाएंगे। और कल आपको मैंने नाश्ते वाली खबर दी है, जो एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे बुलाया है, वो सारा मैंने आपको बताया है और इस तरह की बातें की हैं। दोस्तों, बात यह है कि इमरान नियाज़ी ने आज फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जमा करवाई है, वो जो गैर मशरूत हवाले से अतर मिनल्ला ने कहा था कि ज़बानी नहीं, तू सानू लिख के दे। आप यकीन करें, उसके अंदर फिर इफ़ एंड बट, अगर मगर, ये सारी चीज़ें। अगर होता मैं जज, तो न्याजी तुझे जिस दिन तूने तौहीन की थी ना अदालत की, और वो भी खातून अदालत की, कसम खुदा की तुझे रात को नींद ना आती। मैं तुझे वो सबक सिखाता कि तुझे नींद ना आती। अब ये तीसरी दफ़ा अतर मिनल्ला मिनते कर रहा है इमरान नियाज़ी, खुदा के लिए मैंने दुनिया को कुछ दिखाना है। मैंने तुझे बरी तो कर देना है, लेकिन मैंने दुनिया को कुछ दिखाना है। तू ये लिख के ले आ, ये लिख के आ। तीसरी दफ़ा भी आज यही सतर है। आपको बताते हैं कि उसने क्या लिखा है। यही माहौल है और नियाज़ी ने यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी दोस्तों ये होती है कि मैं अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, बस, और कोई इफ एंड बट नहीं लगाए जाते। कल जो इसने ड्रामा किया है, वो पता है क्या किया उसने ड्रामा? इसने पहले पता करवाया है कि वो देखो जी, जो ज़ेबा जज है वो बैठी है कि नहीं बैठी। तो उन्होंने कहा जी नहीं बैठी। तो ये अपने जनाब 25-30 गुंडों के साथ गया है और रीडर को कह के आया है कि जज साहबा को कह देना कि इमरान नियाज़ी आया था। और वो कहते हैं ना, वो डॉन आया था, उसको बता देना कि कौन आया था। हाँ जी, डॉन आया था। तो नियाज़ी रीडर को कह रहा है, बेशरम इंसान, रीडर को के ओनू कह देना कि मैं उहदे कोलों जाना, अगर वो समझदी है, अगर वो समझदी है कि मैं ज्यादती की है, तो ओनू ये कोई ना लिख के वहां दिया है। ये ड्रामे कर रहा है। ही इज प्लेइंग विद द कोर्ट, ही इज प्लेइंग विद द जस्टिस सिस्टम। ये न्याजी क्या कर रहा है? आप देख रहे हैं, ये माकरी मकर कर रहा है। मकर है, मकरू भी है और माकरू भी है। समझते हैं दोनों के लफ्जों के मतलब? न्याजी मकरू भी है और मकर भी कर रहा है। सारे ड्रामे कर रहे हैं। तीसरी दफा यार आता मेरे अल्लाह, खुदा के लिए या इस्तीफा दे दो अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते। एक आदमी आपकी बात ही नहीं मान रहा, उसको आप लुक में दे रहे हैं, उसको आप मुंह में डाल रहे हैं कि ये कहो ये कहो, फिर भी वो नहीं कर रहा। उसकी अना इतनी है, आप उसको सजा नहीं दे सकते। आपकी कांपे टांग रही हैं। मुझे तो लगता है अतर मिनल्ला साहब की कांपे टांग रही हैं। वो बिल्कुल मतीउल्लाह जान ने पहले दिन ही कह दिया था कि जनाब जब वो अदालत में आए तो कोर्ट पहले तो थोड़ी सी ऐसे डरी हुई, सहमी हुई, ये वो थी। बाद में उस कोर्ट ने कॉन्फिडेंस पकड़ा। ये उनकी पुरानी वीडियो में है। और इमरान नियाज़ी कोई कटहरे में खड़ा नहीं हुआ, वो कुर्सी पे ऐसे ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे नियाज़ी बैठा रहा है कुर्सी पे। तो यहाँ इंसाफ होता है? उसको कहना था खड़े हो, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। तुम वो बदतमीज इंसान हो जिसने पूरे पाकिस्तान में बदतमीजी फैलाई है। आप अदलिये के खातून जज के साथ तुमने ये किया है? कहीं कहा है उसने? क्योंकि उससे पता है दोस्तों, उससे पता है कि मेरा कुछ नहीं होना है। तो इफ एंड बट इतने टाइम अदालत देती है। अदालत हमें तो कोई टाइम नहीं देती। अदालत हमें तो कभी उसने टाइम नहीं दिया कि मुनसिफ जा बेटा,
تیرا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ درست کر کے دوبارہ دائر کر دے. پھر میں جاؤں بیٹا منصف آئی لو یو، تیرا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس میں اب یہ چیزیں اور ڈال. اور آج تیسری دفعہ بھی 3 اکتوبر کو ڈالے گی عدالت. خدا کی قسم مجھے غصہ بڑا آ رہا ہے مجھے غصہ بہت آ رہا ہے. میں اس لیے تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں. مجھے بڑا اس بات پہ غصہ آتا ہے کیونکہ میں عدالتی سسٹم کو جانتا ہوں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو بات یہ ہے دوستو کہ آپ دیکھیں معاشرے میں میسج کیا جا رہا ہے. طلال چودھری تو معافی مانگی پہلے دن ہی، اس کو سزا. نہال ہاشمی نے معافی مانگی، اس کو سزا. دانیال نے معافی مانگی، اس کو سزا. کیوں؟ وہ ایم این اے ایم پی اے منسٹر نہیں تھے؟ انوکھا لاڈل ہے. یہ مجھے بتائیں کہاں طریقہ ہے کہ جی عدالت میں، زیبا کی عدالت میں وہ جائے اور ریڈر کو کہہ کے آ جائے. ادھر بیٹھ جاتا نا آدھا گھنٹہ. اگر اس کو پتہ تھا کہ بھئی وہ زیبا نہیں ہے، بیٹھ جاتا. یہ بدتمیز آوارہ غنڈوں کی طرح، اور جیسے وہ ہوتے ہیں جی جن کے پیچھے سارا کچھ ہوتا ہے، ریڈر کو پیغام دے کے آ گیا. یہ ریڈر کے پیغام والی بات ہے؟ بتائیں ذرا اطہر من اللہ صاحب، یہ ریڈر کے. اب اس کو یہ بھی بتائیں کہ نیازی صاحب اتھے تسی بہنا سی. آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتا تو وہ جدھر بھی ادھر ادھر ہوتی وہ ریڈر ہی اس کو بلا لیتا کہ مانی مینٹل آیا ہے، آ جا ذرا. سر جی اس نے ہمارا سارے سسٹم تباہ کیے ہیں، سارے سسٹم. عدالتی سسٹم بھی اس نے تباہ کر دیا ہے. اس نے عدالتی سسٹم. اب سارے لوگ کہتے ہیں وکیل صاحب تسی دسو کہ اے دے پیچھے کون ہے. سر میں آپ کو صحیح بتاؤں، اے دے پیچھے پہلے تو تھی ثاقب نثار. اور آپ کئی لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ ثاقب نثار کی فیملی کے ممبر چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، عمران پی ٹی آئی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ فیک ہیں یا صحیح ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ تصویروں، جھنڈوں والی تصویریں بھی اس کی بیٹیوں کے ساتھ لگائی گئی ہیں. صحیح ہے صحیح مجھے نہیں پتا. تو وہ مجبور تھا. اس کا پھر ایک گروپ تھا، اس میں یہ اطہر من اللہ بھی تھا، کیونکہ شوکت صدیقی کو فارغ کیا گیا تھا نا. تو تب یہ اطہر من اللہ صاحب کی باری آئی ہے. شوکت عزیز صدیقی کا بیان پتہ ہے سب کو. اس کو کس نے فارغ کیا؟ اس نے. اور اس کو اس نے. اور اب جب یہ ریٹائر ہونے والا ہوگا اطہر من اللہ، انہوں کہیں گے ہوں تو سپریم کورٹ آ جا، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں وہی بیٹھا ہے یہ بندیال صاحب. یہ وہی گروپ چل رہا ہے، وہی ثاقب نثار سے شروع ہوئے، جسٹس گلزار اور عطا بندیال، یہ سارا ایک ہی گروپ چل رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے اس نے سسٹم کو برباد کیا ہے نیازی صاحب نے کہ اس نے پرواہ ہی نہیں کی. اب یہ تیسری دفعہ پیش ہوگا. خدا کی قسم پھر دوبارہ وہی فکر کہتا ہوں، جے میں جج ہوتا نا تو نیازی کو میں نے پہلے دن ہی، اس کو پتہ لگ جانا تھا کہ یار ایک منصف بھی آیا تھا. پتہ ہے نا، ابھی وہ ریڈر کو کہہ کے آیا تھا نا کہ انہوں جج صاحب نے کہہ دینا عمران آیا تھا. تو جناب میں اگر جج ہوتا تو پتہ لگ جاتا کہ منصف بھی آیا تھا. میں اس نشئی کا وہ حال کرتا جو اس نے پاکستان کا کر دیا ہے. لیکن الحمدللہ اب ماحول بدل رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ 12-13 روپے پٹرول جو کم ہوا ہے اور ڈیزل کم ہوا ہے، اور یہ اگر اگلے اس میں 15 دنوں میں بھی یہی ہو جاتا ہے اور 15 دن مسلسل ڈالر نیچے آ کے 200 سے نیچے چلا جاتا ہے، اس عمران خان کی ہوا نکل جائے گی. کیونکہ اس سے ساری چیزیں سستی ہوں گی، غریبوں کو ریلیف ملے گا. غریبوں کو یہ آج آپ پٹرول وہاں پہ ڈلوا رہے ہیں نا 224 روپے کا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ یہ 200 پہ آئے گا. 200 سے نیچے ڈالر آ گیا اور 200 سے نیچے یہ پٹرول آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سمجھیں گے کہ واقعی مہنگائی جو ہے نا اس کا فرق پڑا ہے. یہ لوگوں کو فیل ہوگا اور ساری چیزوں پہ پھر وہ فیل ہوگا. آپ جناب یہ دوسری تو ہم نون لیگ کو کہہ کے تھک گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ خدا کے لیے جلسوں میں اس کا جو یہ جلسوں میں باتیں کرتا ہے نا اس کا جواب جلسوں میں دو. یہ ذہن بنا لو، اس کا جواب جلسوں میں دو تاکہ پبلک کی جو اوپینین ہے نا، پبلک اوپینین جو عوام کی رائے بنتی ہے جلسوں سے. جب عمران تقریر کرتا ہے، ابھی بھی میں دیکھتا ہوں 50 کے 50 چینل اس کی
وہ شروع سے لے کے اور اینڈ تک گالیاں شالیاں سب دیتا ہے وہ. اور یہ بنی گالا یہ نہیں ہے، یہ بنی گالی ہے. گالی ادھر سکھائی جاتی ہے. بنی ہوتا ہے بنیاد رکھنے والا، یہاں پہ یا قبیلے کو بھی کہتے ہیں، بنیاد رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں. یہ بنی گالی ہے. آج سے میں اس کو بنی گالی کہوں گا. یہیں پہ شہباز گل کو گالی سکھائی گئی ہے، اس کا نام تو ہے ہی شہباز گالی. اور بھی جو لوگ ادھر مراد سعید اور یہ وہ پھرتے ہیں نا، یہ گالیوں کا مرکز ہے. یہ غنڈہ گردی کا مرکز کہاں گیا ہے؟ بنی گالی. ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس کو آئندہ بنی گالی کہنا ہے. تو 3 اکتوبر کو عمران خان کو جیل میں جانا چاہیے، نااہل ہونا چاہیے. اور دوسرا ساتھ ہی میں یہ بیان کرتا جاؤں کہ جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے توشہ خانہ والا، اور خدا کے لیے اب وہ ٹھنڈا ہو کے فریج میں برف بن چکا ہے وہ فیصلہ. لوگ پوچھتے ہیں جب ایک چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے. اس کو بھی بتاؤ. یہ گالیاں تمہیں اس لیے بھی دے رہا ہے بنی گالی، عمران بنی گالی والا، تو اس کو بھی فیصلے کو سناؤ. یہ ہمارا مطالبہ ہے، عوام کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے صبح جناب نماز بھی پڑھ لی ہے، اور موسم بھی باہر کا دیکھ لیا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اور میں نے ناشتہ بھی خود بنا لیا ہے. ادھر جس گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں تو وہ میرے دوست جاب پہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی تسی ملک صاحب اتنے عیش کرو. تو میں اکیلا اس گھر میں پھر رہا ہوں اور ابھی وہ 2-4 گھنٹے میں آ جائیں گے. تو میں نے خود جو ہے نا وہ ناشتہ بنایا ہے، چائے پی ہے، بڑا مزہ آیا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ کے لیے بھی دعا گو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہم بھی خوش ہیں. میں آپ کو سیاسی اور جو یہ ماحولیاتی ویڈیو ہے نا وہ پہنچاتا رہوں گا، اور بنی گالی سے اس کو جناب انشاءاللہ سزا دلا کے رہیں گے. بنی گالی سے اس کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک.